میں نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی عزت کا راستہ چنا اور بس پھر بیچتی گئی اور دن بہ دن مال و مال ہوتی گئی۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میں بہت اچھے گریڈز میں پڑھی لکھی تھی، لیکن مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، تو میں اپنی کی ہوئی پڑھائی پر بہت افسوس زدہ تھی کہ میرے اتنے پڑھنے کے باوجود بھی مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میری ماں کو میرا یوں بازار جانا، لوگوں کے دفتروں میں ہر ایک الگ الگ مردوں کے منہ لگنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسے ہی 2-4 مہینے گزر گئے۔ میں بہت ذلیل ہوئی۔ کچھ ٹائم ذلیل ہونے کے بعد مجھے جاب تو مل گئی، لیکن وہ جاب دینے سے پہلے پیسے مانگ رہے تھے۔ تو میں اپنی ماں سے کہا، ماں، جو آپ نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہیں وہ مجھے نکلوا کر دے دیں تاکہ میں نوکری کر سکوں اور انہیں پیمنٹ دوں اور میری جوائننگ ہو جائے۔ لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میں تمہیں اپنے جمع کیے ہوئے پیسے تمہاری اس فضول نوکری پر ضائع کرنے نہیں دوں گی۔ میں غصے میں آ گئی۔ میں نے کہا، آپ تو چاہتی ہی نہیں ہیں کہ میں نوکری کروں اور اپنے خوابوں کو پورا کروں، لیکن جو کچھ مرضی ہو جائے، مجھے جو مرضی کرنا پڑے، میں اپنے خوابوں کو پورا کر کے رہوں گی۔ بس آپ دیکھتی جائیں اب میں کرتی کیا ہوں۔ میں نے جاب کی تلاش چھوڑی نہیں تھی اور نہ ہی کوشش کرنی چھوڑی تھی، بس اسی کوشش میں لگی تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح جاب مل جائے۔ اور پھر ایک جگہ سے مجھے انٹرویو کی کال آئی اور جب میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس سر نے میری سی وی پر لگی ہوئی میری تصویر دیکھ کر مجھے کال کی تھی۔ وہ مجھ پر فدا ہو گئے تھے، بس مجھے دیکھتے ہی جا رہے تھے اور اسی وقت مجھے کہا کہ کل سے آپ جوائن کریں اور ہمارے آفس میں 4 چاند لگائیں۔ میں تو خوشی سے پاگل تھی۔ یہ سر تو میرے پیار میں پاگل ہے۔ شاید مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے والی چابی مل گئی تھی۔ میں اگلے دن خوشی خوشی آفس گئی تو سب کام بھی آہستہ آہستہ کر کے سمجھنے لگی تھی، لیکن اب سر مزید ایسے ٹائم نہیں نکال سکتے تھے۔ انہوں نے میری برفی کا ذائقہ تو چکھنا ہی تھا۔ تو پھر بس میں ایک شام آفس سے بزی ہو کر بہت زیادہ کام کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، تو میں آفس سے نکل ہی رہی تھی کہ مجھے سر نے کہا کہ سمینہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، سر گھر جا رہی ہوں۔ سر نے کہا، اچھا یار میرے کندھے تو دباتی جاؤ آج۔ میں نے کہا، جی سر، تھکاوٹ تو مجھے بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن آپ نے مجھے پہلی دفعہ کوئی کام کہا ہے تو میں لازمی کروں گی۔ سر نے کہا، ہاں ہاں آ جاؤ، تم میری تھکاوٹ اتارو اور میں تمہاری تھکاوٹ اتار دیتا ہوں۔ سر میں کچھ سمجھی نہیں۔ ارے یار آپ تو صحیح، بتاتا ہوں۔ ہم کانفرنس روم میں چلے گئے اور وہاں جا کر سر تھوڑی دیر کے بعد جب واش روم سے آئے تو صرف ہی پہن رکھا تھا۔ میں تو دیکھ کر گرم ہو گئی تھی اور تھوڑی ڈر سی گئی تھی، آخر سر چاہتے کیا ہیں۔ اور جب انہوں نے اتارا تو میں ان کا دیکھتے ہی ہو گئی۔ میرا پانی باہر آ گیا تھا اور پھر سر نے مجھے لٹایا اور ایسا اپنا گھسایا، میری تو جان نکل گئی تھی۔ میں تو رونے لگ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سر نے مجھے بہلایا اور اس کام پر لگا لیا۔ بعد میں میری ہر خواہش پوری ہوتی رہی، ہر خواب پورا ہو گیا۔ بس سر کو میں اپنے عیش کرواتی رہی
اور سر مجھے اپنے پیسے کی عیش کرواتے تھے۔